سر یہ ایک اور وضاحت کر دیجیے گا، یہ خان صاحب کا پہلے تو کل بیان کوٹ ہوا جو کہ آپ کو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے رپورٹرز بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنے کا، ہاں پورا من کہا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ کا اس پر تو بیان آ گیا۔ لیکن آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ خان صاحب نے تو ایسا بالکل نہیں کہا تھا، لیکن یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ ان پر جو جوڈیشل کمپلیکس میں جو ان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی تھی یا جو بھی ہوا تھا، اس کے بعد پارٹی نے ڈیسائیڈ ضرور کیا تھا کہ اب اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر احتجاج وہی ہوگا جہاں ہونا چاہیے، چاہے وہ جی ایچ کیو ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پارٹی لیول پہ اس کا مطلب یہ ضرور ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اگر اب خان صاحب کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے اور ہمیں لگا کہ اس میں رینجرز انوالو ہیں تو ہم کریں گے جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ۔ اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں یا یہ مانتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل، دیکھیں میں آپ کو پتا ہے کہ پارٹی کی ہر جتنے فورمز ہیں اس کا ممبر ہوں۔ میرے نالج میں تو کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں ہوا ہے۔ دیکھو ہم نے پارٹی لیول میں بھی نہیں ہوا، خان صاحب نے تو نہیں کیا، پارٹی لیول پر بھی نہیں ہوا، نہ ہماری سی سی میں ہوا ہے، نہ ہماری کوئی جو کمیٹیز تھی مختلف، ہماری اس وقت بھی پولیٹیکل کمیٹی تھی، کسی لیول پہ یہ ڈسکشن یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں ہم نے اس وقت بھی اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم لیگل فرنٹ پہ اور فیلڈ میں جو ہمارا قانونی احتجاج حق ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، لیکن اس قسم کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا۔ تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ جب خان صاحب پہ، اب مجھے ایگزیکٹ تاریخ یاد نہیں آ رہی، 12 تاریخ تھی یا کیا تھی، کہ جب خان صاحب کے ساتھ 2 مرتبہ مس ہینڈلنگ ہوئی، ایک دفعہ جوڈیشل کمپلیکس میں، اس سے پہلے اس کے میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہ سچویشن ایسی تھی نا کہ کسی کو فیصلہ کرنے کے عوام خود نکل آئے تھے، وہ پھر کسی کے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ پشاور میں اور میں جہاں بھی گیا نا، پھر جو عوام تھی وہ خود اپنا سسٹم چلا رہے تھے، جذباتی ماحول تھا۔ اچھا اسد صاحب میں ذرا آپ کو نا ایگزیکٹلی سنوا بھی دیتا ہوں ایگزیکٹلی کہ سلمان صاحب نے کیا کہا، تاکہ ذرا وضاحت سنائے گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج کیا کہا ہے اس بارے میں۔ جی سر، تو یہ میں نے آپ کو ایگزیکٹ سنا دیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے؟ دیکھیے میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے بہت سینئر لائر ہے، سینئر لیڈر ہے، میں اس کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں، میرے نالج میں نہیں ہے، شاید اس کی نالج میں ہو، لیکن میں آپ کو پتا میں تمام فورم پہ ہوں، کسی ایسی فورم پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی لوکل ڈیسیجن ہوئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک، اور ظاہر ہے یہ تو کوئی راز نہیں، سلمان صاحب کا بڑا احترام ہے اور وہ بڑا لیگل، لیکن ظاہر ہے سیاسی طور پہ آپ ان سے کئی گنا زیادہ متحرک ہیں، آپ لیڈرشپ زیادہ قریب ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کی نالج میں ایسا کچھ نہیں۔ تو سر وہ بعد میں پھر مراد سعید صاحب کا بھی ایک آڈیو چلی کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہاں کہاں نکلنا ہے۔ شہریار آفریدی صاحب نے کہا میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی اور ہم جا رہے ہیں جی ایچ کیو۔ یہ ساری باتیں بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پہلے کہیں پارٹی میں ڈسکشن ہوا تھا اس بارے میں، بلکہ سلمان صاحب نے، ہم نے تو آدھا چلایا، انہوں نے بولا بھی سلمان صاحب نے کہ پہلے جب خان صاحب پہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تب رینجرز بھی تھی اس میں اور آئی ایس آئی بھی تھی، تو ہم نے پھر طے کر لیا پارٹی نے کہ اب اگر ایسا کچھ ہوگا، پولیس کے علاوہ اور کوئی آیا تو پھر احتجاج بھی وہی ہوگا جہاں ہونا چاہیے، چاہے وہ جی ایچ کیو کیوں نہ ہو۔ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو اسلام آباد میں اس کے خلاف جو نا رینجر کو استعمال کیا گیا اور جس طرح اس کو کوپ کیا گیا ہے کہ عمران خان ایک ملک کا وزیر اعظم، پھر جو ہے نا ایک بہت بڑا سٹار، اس نے اس ملک کے لیے نام کمایا، ورلڈ کپ جیتا، شوکت خانم اسپتال بنائی، ملک کی جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرسمیٹک پرسنالٹی، اور اس کے ساتھ آپ رویہ رکھتے ہیں تو ایک ڈیفینیٹلی ایک اشتعال تھا لوگوں میں، آپ پبلکلی اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی تمہارا جو جس کا قانونی حق ہے، اگر آپ کے پاس کوئی پوزیشن ہے تو ایک قانون کی وجہ سے نا، یہ آئین نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے تو آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا، وہ قابل مذمت ہے اور اس کی پوچھ ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی پوچھ ہونی چاہیے کہ کیوں غیر قانونی کام پہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ملک تو ابلاً جو ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے، یہ جبر کا اور ظلم کا ایک نظام چل رہا ہے۔ تو آپ اس کو قابل مذمت سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ جی ایچ کیو کے باہر جانا ہے ایسا۔ اور سر آخر میں یہ بھی بتا دیں، ایک رائے یہ بھی ہے جس کا فواد چودھری صاحب نے اظہار کیا ہے، وہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، کہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمعے سے باہر نکل رہے ہیں، جمعے کو باہر نکل رہے ہیں اور پھر آگے احتجاج بڑھائیں گے بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اب کوشش یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ پاور ہے، تو اس طرح مسئلہ حل نہیں ہونے والا، کچھ اور طریقہ آزمانا پڑے گا۔ میں آپ کو سنواتا بھی ہوں، آپ بتائیے گا کہ اس رائے پر آپ کی کیا رائے ہے، سنائیے گا فواد صاحب نے کیا کہا۔ اب آپ کی یہ اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کے پاس اب نہیں ہے، اب یہ 20-25 لوگ آتے ہیں، ان کو کٹ پڑتی ہے، 4-5 لوگ وکیلوں کو اگلے دن بیل ہو جاتی ہے، 20 لوگ بیچارے جو ہیں وہ مار کھاتے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے۔ اب یہ دیکھو اس کی کیوں یہ ایسے ہے، یہ ایسے اس لیے ہے کہ دیکھیں انہوں نے بجائے روز ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے،
ایک دن آ جاتا ہے جی ہم فوج سے بات کریں گے اور ہم پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کریں گے. اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں اسد صاحب؟ کہ پھر یہ تو نہیں ہوگا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کم لوگ نکلیں پھر اس میں سے آدھے گرفتار ہو جائیں پھر بیلوں کے چکروں میں پڑ جائیں اور پھنس جائیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی سیریس احتجاج شروع ہی نہیں کیا. جو کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اسمبلیاں ابھی بھی بنی ہے. ہاں جی اسد صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا غالباً آواز نہیں آ رہی.